ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي رب سبحانك 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 ربي. تو پتا چلا کہ کوئی اپنی موت کو ٹال ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ پیغمبروں کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے تدبیریں کی کہ موت کو ٹالے، لیکن تقدیر مبرم غالب آ گئی. صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب حضرت باب موسیٰ علیہ السلام میں آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کے بعد ملک الموت آئے، انسانی شکل میں آئے. سلام کیا، السلام علیکم یا موسیٰ کلیم اللہ، وعلیکم السلام. کہ یہ کون ہے؟ اب انسانی شکل میں آئے، موسیٰ نہ پہچان سکے، کیونکہ جب بھی آتے تھے کبھی آتے تھے تو ملکوتی شکل میں آتے تھے، اس بار انسانی شکل میں. کہا السلام علیکم موسیٰ کلیم اللہ، وعلیکم السلام. کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا تمہیں موت دینے آیا. کہا بھی تو یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، شکل بدل کر آیا ہوں تو شاید موسیٰ کچھ سنتے. سیدھا انہوں نے کہا میں موت دینے آیا ہوں. موسیٰ کسی کی دھمکی سنے؟ جلالی پیغمبر تھے، اور نبی کی طاقت، نبی کا وار وہ ہوتا ہے کہ جس وار کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ موسیٰ کی طاقت تھی. آپ پہلے سن لیں فرشتے کی طاقت کیا ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ تو مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ مقرب فرشتے، یہ وہ 4 فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. مگر عام فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو 2 پر دیے، اگر وہ اپنے پروں کو چھٹک دے تو تمہاری دنیا کے مشرق اور مغرب کو تہو بالا کر دے. ایک عام فرشتہ. اور جبریل کے 600 پر ہے، اسرافیل کے 600 پر ہیں. یہ 2 پروں کی طاقت کا ان کا یہ عالم ہے. اب وہ ملک الموت بھی 600 پر کے نبی جو ہے وہ فرشتے ہیں. اور فرشتوں میں ملک الموت علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہیں، نبی کا مقام ہے ان کا. فرشتوں میں بھی انبیاء ہوئے ہیں. حضرت ملک علیہ السلام جب آئے انسانی شکل میں، کہا میں موت دینے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور زوردار جو تھپڑ دیا، آنکھ باہر نکل. اندازہ لگائیے وہ فرشتہ جس کی یہ طاقت ہے، نبی کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے. اور موسیٰ نبی کے غلام ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دیں تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جس کو مارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جب آنکھ نکال دی تو آنکھ کو لیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا یہ تیرے کلیم نے میرے ساتھ سلوک کیا. حدیث بخاری کی کتاب المناقب، کوئی ضعیف بھی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر جائیں. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. یہ کتاب الجنائز کے اندر کہا پروردگار تیرے موسیٰ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اللہ نے فرمایا کس شکل میں گیا تھا؟ خالق کائنات میں تو انسانوں کی شکل میں گیا تھا، اس لیے کہ نبی ہے. اگر میں ملکوتی شکل میں جاتا ہوں، جب روح کھینچنے جس شکل میں جاتا ہوں، بڑی بھیانک شکل ہوتی ہے. اور وہ شکل کیسے ہوتی ہے بات آئی ہے تو اس پہ بھی عرض کر دوں کہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ موت کی حالت پر کتاب لکھی ہے. نقل فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملک الموت آئے. حضرت ابراہیم نے کہا ملک الموت تو جس شکل میں میرے بندوں اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے وہ شکل مجھے دکھا. کہا خلیل آپ نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھاؤ. حضرت ابراہیم کو پھر ملک الموت نے عرض کیا اے خلیل، اے ابراہیم آپ نہیں دیکھ سکو گے. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ لوں تو اپنے امتی تک ان حالات کو شکل کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے اگر آپ ضد کرتے تو دیکھیے. چہرہ نیچے کر لیجئے، نگاہیں نیچے کر لیجئے، اور جب میں کہوں تو آپ اپنی نگاہ کو پھر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف لائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے، اپنے گردن کو نیچے کیا. ملک الموت نے اپنی شکل کو تبدیل کیا اور اس شکل میں آئے جس وقت وہ روح قبض کرنے آتے. کہا ابراہیم اب میں اس شکل میں آ رہا ہوں جو میں بدکار اور گناہگار کے پاس آتا ہوں جس شکل میں، اب میں اس شکل میں آ رہا ہوں. چہرہ اٹھائیے اور دیکھیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بس کچھ دیر دیکھا تو جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا کہ ہر جسم کے بال کانٹے کی طرح تھے، ہر بال میں آنکھیں تھی، کروڑوں آنکھیں، لاکھوں آنکھیں. سر عرش کے اوپر تھا، پیر زمین کے تہہ میں تھے، منہ سے شعلے نکلتے تھے، کان سے شعلے نکلتے تھے، اور جسم سے اتنی گندی، اتنی ناگوار بدبو آتی تھی کہ حضرت ابراہیم برداشت نہ کر سکے، گرے اور گشی آئی، بے ہوش ہو گئے. ملک الموت نے اپنی شکل کو پھر تبدیل کیا، ہوش میں لایا. کہا خلیل میں نہ کہتا تھا آپ نہ دیکھ سکو گے. کہا یہ کون سی شکل تھی جو تو نے دکھائی؟
کہا حضور یہ وہ شکل ہے جس شکل میں گناہگار کے پاس جاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملک الموت خدا کی قسم اگر تو اس شکل میں جاتا ہے تو تجھے روح نکالنی ہی نہیں پڑتی ہوں گی، تیری شکل دیکھ کر ہی روح جسم سے خارج ہو جاتی. کہا وہ بھی شکل دکھا دے جس میں تو نیک بندوں کے پاس جاتا ہے. پھر جب شکل تبدیل کی تو بہت حسین و جمیل، چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت جو یہ شکل ہے جو تو نیکوکار کے پاس جاتا ہے، اگر اس شکل میں جائے تو خدا کی قسم مجھ سے تو موت کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا. کہا ہاں خلیل آپ نے صحیح کہا، جب میں اس شکل میں جاتا ہوں اور محبت کے ساتھ روح نکالتا ہوں، ایسے روح نکال لیتا ہوں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس انداز میں نکال لیتا ہوں. تو ملک الموت کی دو شکلیں ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو وہ طاقت و قوت دی، وہ جس شکل میں چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتے. تو انسان کی شکل میں آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس. پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے ملک الموت کی آنکھوں کو درست کیا. کہا اب ملکوتی شکل میں اور سلام عرض کرنا اور اس کے بعد ادب سے کہنا. اللہ نے فرمایا گائے کا بچڑا لے جا. گائے کا بچڑا لایا، رب نے جو کچھ حکم دیا، کہا کہ اے موسیٰ یہ گائے کا بچڑا ہے، آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھیں اور آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال آپ اور دنیا میں گزاریں، آپ کو مہلت دی جائے. آپ کا دل دنیا میں رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ رکھیں، جتنے ہتھیلی کے نیچے بال آ جائیں اتنے سال آپ اور دنیا میں جی لیں. کہا اس کے بعد تو پھر آئے گا؟ کہا ہاں میرا آنا تو یقین ہے. کہا جب تو پھر آئے گا تو ابھی لے کے چل، یعنی تیرا آنا تو اٹل ہی ہے نا. تو اب اس بار جب روح نکالی تو نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ اب کلیم کی بھی مرضی تھی کہ رب سے ملاقات کرے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ایک لمحہ ایک وقت یہ خواہش آئی کہ میں دنیا میں رہوں، لیکن جو تقدیر مبرم تھی، تقدیر تو یہی تھی کہ اسی وقت روح کی نکلنا ہے، تو غالباً